چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، جس پر نگرانی نہ ہو رہی ہو۔ اب ان میں کیا ربط ہے اللہ عالم، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ جیسے سیٹلائٹ سے نیچے جو ہے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک شخص کی زندگی جو ہے اس پر اس کی فلم بن رہی ہوتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ تو شاید ستاروں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے، انسانوں کی بھی جو ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، پوری زندگی کی جو ویڈیو بن رہی ہے ایک ایک عمل کی، اس کا کوئی معاملہ شاید ان سے وابستہ ہو، اللہ کا کوئی اپنا نظام ہے، خدائی انتظام، واللہ اعلم۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو ذرا دیکھنا چاہیے انسان کو کہ کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا۔ آخرت کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے بارے میں بحثیں کرتا ہے، غور تو کرے اپنی خلقت پر۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ نکلتا ہے پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے، پسلیوں کے اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے۔ یہ جو مادہ منویہ ہے، قرآن مجید نے اس کو جن الفاظ میں کہا گیا کہ وہ کہاں سے نکل رہا ہے، اس کا جو جہاں سے وہ برآمد ہو رہا ہے، اصل کہاں سے بنتا کہاں ہے، تو بالکل میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہیں پہنچی ہے، اور اس نے وہ یہاں تک پہنچ گئی، اللہ نے تو حقیقت بیان کی تھی، تو انسانی علم بھی یہاں تک پہنچ گیا کہ واقعی وہی ہے مقام اس کا۔ انہ علی رجعہ لقادر، وہ جس اللہ نے تمہیں اس گندے پانی سے پیدا کیا، وہ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر، لوٹانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن ساری چھپی باتیں جو ہیں ان کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، یعنی سب بھید کھول دیے جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے۔ فما له من قوت ولا ناصر، تو اس وقت انسان کے لیے نہ کوئی قوت اور طاقت ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی کہ جو بارش برسانے والا ہے۔ مطرم بعد مطر، بارش کے بعد بارش ہونا، بار بار کچھ عرصے کے بعد وقفے وقفے سے بارش ہونا، تو یہ آسمان کے لیے الرج کا لفظ اسی حوالے سے آیا۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی کہ جو شگافوں والی ہے، جو پھٹ جاتی ہے، اس کے مسام ہیں جن میں پانی داخل ہوتا ہے اور پھر زمین شق ہوتی ہے اور اسی سے جو ہے وہ روئیدگی ظاہر ہوتی ہے، نباتات جو ہے وہ ان کے سوئی سر نکالتی ہے، اس میں گویا کہ شگاف پڑ جاتے ہیں۔ انہ لقول فصل، یقیناً یہ قول، یہ قرآن جو ہے یہ قول ہے محکم، دو ٹوک، فیصلہ کن کلام۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اب اسی کی بنیاد پر قوموں کی قسمت کے فیصلے ہوں گے، تقدیر کا تعین ہوگا اس کتاب کی بنیاد پر۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے کہ سن لی اور تھوڑی داد دے دی اور یا ہوٹنگ کر دی یا سنی انسنی کر دی اور کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اس کا انکار کرو گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا، اس کو تھامو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عروج عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو یہ تو فیصلہ کن کلام ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ جو ہیں یہ ایک چال چلنے میں لگے ہوئے ہیں، اے نبی آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، میری اپنی ایک چال ہے، ایک تدبیر ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی ڈھیل دے دیجئے ان کافروں کو، تھوڑی سی مہلت دیجئے، رویدا کچھ تھوڑی سی معمولی سی، ذرا ان کو مہلت دیجئے اور پھر ان کا انجام جو ہے وہ بہت خوفناک ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق الله العظيم.